محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا تھا. خداوند کریم نے اپنے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فقیر، کسی درویش، کسی کو بھی اپنے معاملات میں شریک کار نہیں بنایا. لوگ بناتے رہے، پہلے بھی بے شمار بنا بنا کر کے اللہ کا شریک لوگ مر گئے. اب جو بناتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، آخر جہنم بھی تو بھرنا ہے. جس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں. خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے. وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا. جن کا خدا جیتا جاگتا، حی و قیوم، قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے. اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا. پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ. پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے. لن یخلقوا ذبابا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ. فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی. رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا. یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے. ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے. استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے. پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے. علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے. ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ
خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے، کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اٹھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا، نرا جھوٹ، نرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی، کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزرنا جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی، کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے؟ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی، بھئی یہ کیا حرکتیں ہوئے؟ ارے بس لڑکے
वड़के है ना, छोकरे वोकरों के काम है ये। क्या कयामत में कब्र में गुजारा हो जाएगा यूं ही? अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या क्या बदमाशियां किया करते थे। अब जी हम तो बड़े नेक आदमी थे, हमारे लड़के बड़े हरामी थे, वो यूं किया करते थे। कैसे काम चलने लगा? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकार के कहा, तुमने उस अफीफा की बेइज्जती की, तौहीन की, सैयदा की तौहीन की, जिसने कभी तुमने कभी उसको बेनकाब तो क्या बानकाब भी नहीं देखा, बुर्के की साथ भी नहीं देखा। फरमाने लगे, मेरी निगाह, मेरी नजर, मेरी आंख देख रही है कि तुम्हारी लाशों को कलकत्ते के बाजारों में कुत्ते घसीट रहे। हफ्ता नहीं गुजरा, 8 दिन नहीं गुजरे कि हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और मुसलमानों की लाशों से कलकत्ते का बाजार भरा। जब मुकाबले का वक्त आता फिर नहीं ये जाते। जो सबसे बड़े ईमान के ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार है, बहुत बड़े, इनसे कभी तो पूछ लिया करो कि तुम में से अफगानिस्तान कितने हजरात तशरीफ ले गए हैं, फलस्तीन कितने गए हैं, क्या करेंगे अफगानिस्तान जाके, क्या करेंगे फलस्तीन जाके? यही जुमेरात को 2 प्लेटें और ज्यादा साफ कर लेंगे। जब मकसद खाना ही है। वो एक मौलवी बीमार हो गया बेचारा, तो डॉक्टर के पास ले गए बड़ी मुश्किल से चारपाई पे डालकर। तो वो इतनी सी प्याली में मिक्सर बना के लाया दवा का। उन्होंने कहा हजरत ये पी लीजिए। कहने लगा, बौले अगर इतनी जगह होती तो 1 प्लेट और ना डाल लेता। किधर है जगह दवा की? जिनका मकसद सिर्फ खाना, जिनका मकसद सिर्फ पीना है, वो क्या करेंगे इधर उधर जा आकर? क्या कर दे उनको? शेखुल अरबी वाला जम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। अंग्रेज की मुखालफत करते हुए, दुश्मनी करते हुए जेल में है। आपको इत्तला दी गई, मौलाना तुम्हारी वालदा इंतकाल करके जनाजे पे आ जाओ। अम्मा का आकर मुंह देख लो, कंधा दे दो, सारी उम्र के लिए तुम्हारी वालदा का चेहरा छुप जाएगा। मौलाना ने जवाब दिया, एक वालदा का, एक भावज और भाभी का, भतीजी और बहने मौलाना मदनी के जेल में रहते रहते 6 जनाजे घर से निकले। 6 जनाजे घर से निकले। हर वक्त इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, आके जनाजे में शिरकत करो, अम्मा का चेहरा देख लो, अम्मा को अपने हाथों से दफन कर दो। मौलाना ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैं यहीं बैठा दुआ करूंगा। ओ मेरी वालदा, अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक आखिरत बेहतर बनाए, दुनिया से ईमान की दौलत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं तेरी ज़ियारत के लिए, मैं तेरे जनाजे में शिरकत के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। डेढ़ सौ 125 साल उलमाए दीन अंग्रेज जालिम से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से तमाम इन हिंदुओं से, सिखों से, डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं। कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी कब्र है? अरे पुराने जमाने के शहीद हैं ये, बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। शहीदों के नाम पे खाने वालों, खुद शहादत के लिए तैयार आ जाओ। बड़े दिन चूरी खाई है शहीदों के मज़ारों पे बैठकर। और कमाल देखो, बोली बाली कौम को क्या समझाया कि जी ये जब तशरीफ लाए ना, हाथ में तलवार थी, सर नहीं था, तू बगैर सर के चल के दिखा। शहादत की तलब करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम ने इसी बात के लिए दुआएं मांगी।
محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے. خدا کی قسم کیا قیمت ہے. میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہیں جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے. ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا. دعا مانگ رہے ہیں دو صحابی، سبحان اللہ. ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے. یہی دعا مانگیں گے نا. کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن دی شادی مانگیں گے نا. بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو غلام دعا مانگ رہے. ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں. دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین، کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں، مر جائیں، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دیں، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی. یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی. ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا. فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں. عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے دعا فرما دی. چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا. اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی. آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں. بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے. اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے. ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا. صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے. قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا. اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے. میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی
اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے. جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے یہودی بناتے ہیں. اور یہ پینے والی تمام شربت یہ بوتلیں یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ کیا کہنا. مسلمان بڑا مرتا یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ